ڈاکٹر صاحب کی بات کا تھوڑا سا رسپونڈ دے دو. ڈاکٹر صاحب کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کو خود بہت اچھی طریقے سے اس کا جواب پتہ ہے تو آپ خود ہی جواب دے دیتے تو زیادہ مناسب تھا. اینی ہاؤ یہ آپ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ برین چائلڈ تھا کیا, کیوں ہم یہ پہلی این جی او کانفرنس کر رہے ہیں. تو پہلی این جی او کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے ڈومین میں کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن اور جستجو میں ہیں. حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اپنا ایک میکنزم ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک وے آف ڈوئنگ تھنگس. تو اس میں مجھے لگا کہ اس کی سنرجی نہیں ہے, تو میں نے ڈائریکٹ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھیں, آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور ان آئیڈیاز کے شیئر کرنے کے بعد یہ بلوچستان جو ہے یہ اکیلے 43% آف پاکستان جو ہے وہ شاید گورنمنٹ سے گروتھ یا ڈیولپمنٹ جو بھی آپ اس کا نام دیں وہ شاید نہ ہو سکے. تو فار دیٹ وی نیڈ سپورٹ, وی نیڈ اے سپورٹ کہ ہم اس طرح کا میکنزم بنائیں کہ ہم اپنی این جی اوز کو, ایک تو بالکل ٹھیک ایک پوائنٹ میں بتایا تھا کہ اس کو پولیٹیکل پریشر کہنے کے بجائے کوئی اور نام دے دیں, کیونکہ پالیٹکس کو تو ہم نے خدا نخواستہ گالی ہی بنا دی. جو بھی بات ہو پولیٹیکل پریشر تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, پولیٹیکل پریشر تو پازیٹیو چیز ہوتی ہے, آپ اس کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مقصد یہی تھا کہ ہم اکٹھے بیٹھیں, ہم آپ سے رہنمائی لیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے جس کا نام چیف سیکرٹری صاحب نے چاچا عمر دین رکھا ہے, وہ جو چاچا عمر دین سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے, اس تک ہماری جو پالیسیز ہیں یا جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں کیا اس تک وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے, کیا اس کو اس کا بینیفیشری وہ ہے یا نہیں ہے. تو اب اس کا بینیفیشری اگر وہ نہیں ہے, اس کی ریزن کرپشن ہو سکتی ہے, اس کی ریزن بیڈ گورننس ہو سکتی ہے, اس کی ریزنس کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کسی نے تو کبھی تو آ کے پروو کرنا ہے. اس تھاٹ پروسیس سے گزرنے کے لیے میں نے ان کو ڈائریکشن دی کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر, آپ این جی اوز کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہمیں سپورٹنگ رول میں آ جائیں کہ ہماری یہ جو پالیسی, فار ایگزامپل واٹ وی ہیو ڈن سو فار, نمبر 1 کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ یوتھ کو ہم اسکل کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے. آئی ایس پروگرام پہ جو آؤٹ پٹ آنی ہے, کیا اس پر جو ہمیں فیڈ بیک آئے وہ ایک این جی او بہتر فیڈ بیک دے سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ. اب وہ این جی او نے ہمیں دینی ہے, کس نے دینی ہے. اب بی آر ایس پی کا ذکر ہو رہا ہے بار بار, ہم نے بی آر ایس پی کے ساتھ 1-2 میٹنگز کر لی ہیں. ہم بی آر ایس پی کو اپنے لائیولیہوڈ پروگرام میں یا جو پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے اس میں ہم اس کو پارٹنر بنا رہے ہیں, اور کوئی ہمارے ساتھ پارٹنر بننا چاہتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم اپنی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے, جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. بیکاز گورنمنٹ کا کام ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ تو گورنمنٹ کام کر سکتی ہے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ جو ہے نہ وہ بزنس کر سکتی ہے, نہ پیسے کما سکتی ہے, وہ کمانا کسی اور کا کام. سو ہم اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انکریج کر رہے ہیں. ساتھ این جی اوز کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو بلایا یہاں پر کہ آپ اپنے اس میں ڈیلی کی مقصد میں کام کریں. تو لیٹس ڈوٹیل ایچ ادر, اور ہم سب ایک ہاتھ ملا کے اس بلوچستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, کرپشن, بیڈ گورننس, نو ڈاؤٹ ان اٹ از دا ریزن, از اے ریزن کہ وہ ایک ریزن ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے اوور نائٹ وہ کم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اور وہ بھی سول سوسائٹی کی مدد کے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل. فار ایگزامپل, اب چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ہم ٹیچرس ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ 100% میرٹ پہ کرنا ہے. اب 100% میرٹ پہ ہم ابھی تک اپنے بچے کو پڑھا کے آ رہے ہیں, الف با بے بکری, یعنی کہ پیرنٹس نے اس کو ابھی تک یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. دنیا میں کہیں یہ پریکٹس نہیں, ہم نے ابھی تک اس کو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں دیا. اب یہی ہے, اس کے لیے ہم نے ٹیسٹنگ سسٹم رکھ لی, اس کے لیے ہم نے انٹرویوز رکھ لیے. وہ مقصد کیا ہے, وہ صرف کرپٹ پریکٹسز کو انکریج کرنا ہے. اب اس کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ جی یہ میکنزم ہو کہ میٹرک, انٹر اینڈ گریجویشن تینوں کے نمبر اکٹھے کریں, وہ میرٹ ہے. اچھا جب ہم نے یہ کیا تو ہمارے ہی لوگوں, اب اس میں گورنمنٹ نے کیا, اب لوگوں ہمارے لوگوں نے جا کے جعلی ڈگریاں جمع کرا. کتنا آسان طریقہ. اب وہ جعلی ڈگریوں کی ویریفیکیشن منیمم 6-7 months اس بورڈ کو بھیجیں گے. اچھا پھر جو جعلی ڈگری بورڈ سے لے کر آیا اس کو مینیج کیا ہوا لوگ کہ یہ فلانے کا خط آئے گا, اس خط میں تم نے لکھنا ہے یہ ڈگری ہو سکتی. تو کون کرپٹ ہوا؟ سوسائٹی کرپٹ ہے نا, صرف میں تو کرپٹ نہیں ہوں. سوسائٹی کو آگے لانے کے لیے, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مجھے
کی مدد چاہیے, سب سے زیادہ NGOs کی مدد چاہیے, سول سوسائٹی کی مدد چاہیے. وہ مدد کے رول میں آئیں گے تو وہ تاکہ کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ ریزلٹ جو اس کا ہے وہ بہتر ہے. سو دس از دا میجر بیہائنڈ دس کانفرنس جو تھاٹ پروسیس تھا, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایشور یو کہ ہم ہر سال یہ کانفرنس کریں گے, ہم ہر سال پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. اور NGOs میں دیکھیں کچھ NGOs ایسی بھی ہیں, کہتے ہیں نا خوگر ہم سے گلا سن, ان کے انٹینشنز ڈفرینٹ ہیں. کچھ کے ایسے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں کتنی ان پہ انکوائریز ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا کو بین کیا, تو ہم نے ان کو ڈسکریج کرنا ہے. پازیٹیو لوگوں کو انکریج کریں گے, ان کو اوپر لے کر آئیں گے. اور جو نیگیٹو لوگ ہیں جن کی وجہ سے اپنی رجسٹریشن میں اتنی ساری پرابلمز آ گئی, کیوں؟ اسی لیے آئی انیشیلی تو یہ رجسٹریشن بڑی آسان تھی. جب نیگیٹو لوگ آئے اس فیلڈ میں تو نیگیٹو لوگوں کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہونے لگ گئے پازیٹیو لوگ. مقصد کیا ہے اس کانفرنس کا کہ ہم پازیٹیو لوگوں کو انکریج کریں, نیگیٹو لوگوں کو ڈسکریج کریں, مل کے اس بلوچستان کی ترقی میں اپنا اپنا رول پلے کریں, اور پازیٹیو رول پلے کر کے اپنے اپنے سیلوز میں کام کرنے کے بجائے یونائٹڈ ہو کے کام کریں اور بلوچستان کی بہتری لا سکیں. نیکسٹ. تھینک یو سر. After 10 years, 12 years, after 15 should sit down. After 15 years, 20 years, ہم تو نہیں ہوں گے, کوئی اور لوگ ہوں گے. تو یہ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ اتنا اوپر چلا جائے گا کہ یہ جو موجودہ لوگ جو بھرتی ہوئے ہیں ان کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے, ڈیولپمنٹ کو تو چھوڑو. تو ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے. آپ ڈسکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے 14 اگست کو, ہم اس کو اور بھی اس میں سیٹ بنی اور ڈال رہے ہیں. اخوت پروگرام, اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے, ڈاکٹر عبد الثاقب صاحب کے ساتھ مل کے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پارٹنرز چاہیے تاکہ ہر کام کے لیے آپ کا پارٹنر ہو. تو اس پارٹنر کو ہم نے یہ ٹاسک کیا ہے کہ آپ ہمارے جتنے گریجویٹس ہیں وہ اپنے اپنے بزنس پلان کے ساتھ ہیں, ہم ان کو آسان ایک سال پہ قرضے دیں گے وداؤٹ اینی انٹرسٹ, اٹ ول بی ٹوٹلی انٹرسٹ فری, اور پھر وہ سرکل چلانا شروع کر دیں گے تاکہ آپ جو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر کے باہر بھیج دیں. اٹ از ناٹ اے فری لانچ. اس میں جب وہ ریمیٹنسز آئیں گی تو اس میں ہمارا شیئر بھی وہ واپس کریں گے کہ گورنمنٹ جو دے گی اس سے اس کا دوسرا بھائی جائے گا, اس کی بہن جائے گی. تو ہم یہ پروگرام آلریڈی لانچ کر چکے ہیں تاکہ گورنمنٹ پہ یہ برڈن کم ہو. انڈسٹریلائزیشن بلوچستان میں ہونی چاہیے, پر کیسے ہوگی؟ ہم تو سڑکوں پہ لوگوں کا غلط کرتے ہیں. ہم تو جو ہے وہ ایتھنک بنیادوں پر یہاں پر لوگوں کی ہم نے کلنگ شروع کی ہوئی ہے. بحیثیت سوسائٹی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو پنجابی کلنگ ہوتی ہے, کتنے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو اس کو کنڈیم کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے موم بتیاں جلائیں گے ان شہداء کے لیے, کیوں نہیں کرتے؟ یہ خوف کب تک سب لوگ مارے جائیں گے؟ کیا زندگی موت جو ہے وہ ان خاص دہشت گردوں کے ہاتھ میں؟ اگر ان کے ہاتھ میں تو خواب مجھے آپ لائف نہ دیکھ لیں, تو زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہمیں یہ لانا ہے تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو, کوئی اور کام ہو. اب فی الحال تو حکومت بیچاری یہی کر سکتی تھی نا کہ قرضے دے سکتی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو دے سکتی ہے؟ 100 کو دے سکتی ہے, 200 کو, 1000 کو. ویل اسٹارٹ فرام اے لیسر نمبر, بٹ آفٹر 10 ایئرس 20 ایئرس آنے والوں نے اگر اس کو کنٹینیو کیا تو ٹائم ول کم کہ وہ لاکھوں میں ہوں گے, کیونکہ وہ بینیفیشری انہی پیسوں سے ایڈ ہوتے جائیں گے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پلان ہے کہ اسکالرشپ کا اتنا بڑا پروگرام پورے 4 صوبوں میں اسکالرشپ کا کہیں نہیں. آپ جو تو پڑھ لیں, آپ کو پتہ ہے کہ 80% آپ اسکالرشپ پہ پڑھیں گے. 80% کوئی دنیا کی یونیورسٹی مجھے بتا دیں, کوئی صوبے کی یونیورسٹی بتا دیں, کوئی جگہ بتا دیں, کوئی صوبہ بتا دیں کہ 80% ہمارے بچے اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. آپ کے 80 روپئے آتے ہیں 20 روپئے آپ مجھے, لیکن اب بڑا پروگرام ہم نے بے نظیر بھٹو اسکالرشپ, کل ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے, شہادت کی, اللہ تعالیٰ ان کو ہم نے بے نظیر بھٹو اسکالرشپ اسٹارٹ کی. پلیز آپ ڈسکس نہ کریں, بیٹھ جائیں. میں بات کر رہا ہوں کہ ڈزن لوگ نائس کے آپ کھڑے ہوئے, بعد میں اپنی بات کر لیجیے. اچھا جی, اب بے نظیر بھٹو اسکالرشپ کو کیا ہے؟ ایک تو ٹاپ لیول پہ اینی اسٹوڈنٹ آف بلوچستان, وہ کسی بھی حصے سے ہوں, وہ PhD کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان کو گورنمنٹ آف بلوچستان فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے گی. 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں وہ جائیں اور اسکالرشپ پڑھیں اور واپس آتے ہیں, فلی فنڈڈ اسکالرشپ, بورڈ اینڈ لاڈجنگ ایوری تھنگ. اس کے بعد دوسرا اسکالرشپ کا پروگرام کیا ہے؟
کہ ہمارے جو شہید ہیں, جو سویلین شعبہ ہے, کوئی این جی او میں کام کر رہا ہے مارا گیا ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے مارا گیا ہے, کوئی عام شہر کے رکشے والا ہے, وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے اور دھماکہ ہو گیا, اس میں مارا گیا. سو ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کے بچوں کی 16 سال کی ایجوکیشن ان شہداء کی, وہ گورنمنٹ آف بلوچستان 16 سال کی ایجوکیشن, وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں, وہ لاء بننا چاہتے ہیں. پھر اس کا اگلا کمپوننٹ جو ہے وہ اس سے اچھا ہے کہ اب یہ تو اسکالرشپ ہو گئی, اب وہ بچے اور بچیاں جو ہمارے ہائی اسکولز میں میٹرک کرتی ہیں, دور دراز گاؤں میں میٹرک کرتی ہیں, ان بچے اور بچیوں کے لیے جنہوں نے بلوچستان بورڈ سے ٹاپ کیا ہے, ڈسٹرکٹ میں میچ بنے گا 10 بچے اور 10 بچیاں, وہ جو ہیں ان کی 16 سال کی آگے ایجوکیشن, انٹل انلیس وہ فیل ہو جائے اور کالج سے نکالی جائے یا اسکول سے نکالی جائے, یونیورسٹی سے نکالی جائے یا ڈسپلنری ہو, ہم ان کو 16 سال تک ان بچوں کو پڑھائیں گے. دیٹ مینس کہ ہم ہر سال 380 بچے اور بچیاں جو ہیں وہ 16 سال کی ایجوکیشن آگے کی لیں گے, جو گاؤں کی جو غریب ترین لوگ ہیں. میرا بچہ تو جس کالج میں پڑھتا ہے تو اس کو تو اسکالرشپ نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہیں, منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ان کے بچے لاہور میں پڑھتے ہیں, کراچی میں پڑھتے ہیں, وہ جو بیچارہ چاچا عمردین جو سردی میں ٹھٹکتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے, اس کا بچہ ہائی اسکول جاتا ہے اور دور دراز کے گاؤں کے ہائی اسکول میں, اور اس سے ادھر ہی میرٹ بنے گا ڈسٹرکٹ میں. پھر ہم نے آگے کیا سوچا, ہم نے ٹرانسجینڈرس کے لیے سوچا. آپ حیران ہوں گے کہ ٹرانسجینڈرس کے لیے اسکالرشپ ہے اور الحمدللہ انیشلی وہ ریلیکٹنٹ تھے. ہم نے ان کو پھر یہ اپرچونٹی دی کہ nobody will disclose your gender. It will be very closed. اتنا کلوز کارنر ہم نے اس کا کر دیا کہ صرف بیف کے جو ان کو پتہ ہے اور کسی کو, اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اس طرح کا میکنزم رکھا ہے. اب وہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کسی نے سوچا کہ سوسائٹی کے اہم حصہ ہے, ان کے لیے اسکالرشپ پروگرام. تو آخری اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہے جو منورٹیز. اب منورٹیز جو ہے ہماری سوسائٹی کے اہم ترین حصہ ہے. ایک تو میں بڑا سخت مخالف ہوں ان کو منورٹی ہے, کیوں ہوئی تھے بالکل پاکستانی پاکستان, ان کو منورٹی کہنا ہی نہیں چاہیے, ان کو یہ ایکول پاکستانی ہیں اور ان کو ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. ہم نے کیا رکھا ہے کہ جی وہ ہم نے ان کو صرف معاف کیجیے گا, ہم نے صرف ان کو یہ سویپر بھرتی کرا. کیوں کسی کو ریلیجن کی بنیاد پر میں صرف سویپر بھرتی کروں گا, اور پھر ظلم خدا کا کہ وہ سویپر بھی ہم نے کوئٹہ میٹروپولیٹن کی کیس میں دیکھا کہ وہ بھی ہم نے سارے وڈیرے ٹکری بھرتی کر دی, وہ بھی ان کو نہیں دی. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو سوسائٹی میں جب اوپر لے کر آنے وہ کیا 100 scholarships a year for the minority children, وہ higher education سے start کیا from nursery. And where do they read? In HSM College Lahore, in Sadiq Public School Bhalpur, in Lawrence College Murray, where I get my education. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بچے اور بچیاں منورٹیز کی وہاں پر جا کے پڑھیں گی, اور آپ امیجن کریں کہ آج سے 20 سال بعد, آج سے 25 سال بعد آپ کو منورٹیز کے لوگ وہاں پر نظر آئیں گے کہ جہاں پر باقی لوگ ہیں. ایکول اپرچونٹی ان کو بھی ملنی چاہیے. سو اسکالرشپ کا بہت بڑا پروگرام ہے, اور ہم اس کو انہانس کر رہے ہیں. تو آپ کو شاید انفارمیشن نہیں ہے, یہ بھی ہماری سستی ہے. یہ انفارمیشن دینا بھی ہمارا کام ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہماری سستی ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. سو فار جو ہے اس وقت تک تو اسکالرشپ ریسورسز کے ساتھ اپنا پی ایچ ڈی بھی بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جسٹ 200 بلین روپیز ہمارا 220 بلین روپیز کا پی ایچ ڈی ہے, اور اس کو بھی ہم کھینچ کھونچ کے ایلوکیشنس سے بھی ایلوکیشنس کم کر دیتے ہیں اور اسکیمیں بڑی دے دیتے ہیں, پھر آن گوئنگ پہ ایک بوجھ بنا رہتا ہے اور بنا رہتا ہے. اور کیپیسٹی ہماری کیا ہے, یہ آپ سن کے ہمارا این جی او سیکٹر حیران ہوگا کہ یہ 200 ارب بھی ہم پورے خرچ نہیں کر سکتے. یہ 200 ارب کے فگرز بھی ہم پورے خرچ نہیں کر پا رہے. فار لاسٹ مینی ایئرس 30% 40% ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 60%. This time we are trying کہ ہم 100% کریں. اگر 100% نہ کریں تو at least 95% پلس انشاءاللہ ہم کریں گے, بیکاز فرسٹ جولائی کو ہمارا پہلا ٹینڈر ہوا, یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو ٹیکنیکل فورمز تھے جہاں سے ان کو اپروو ہونا تھا اسکیموں کو پہلے کر دیا. تو فنڈنگ کا I am not assured you because we are already ہم صرف PRSP کے ساتھ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ وہ ہمارا ایک سکسیس اسٹوری ہو. لیکن I am sure کہ جب آپ ہمارے ساتھ پارٹنر ہوں گے
तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे एज कम्पेयर टू अस। लेकिन मजबूरी है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेज अल्लाह करे कि रेकोडेट है, इस तरह की और चीज़ें हैं कि ये 2028 में कुछ उम्मीद है कि चल पड़े, तो बेहतर रिसोर्सेज होंगी तो ज़ाहिर है फिर हमें आप ही को साथ पार्टनर बनाना है। ये बात तय है कि प्रिंसिपली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि विदाउट एनी पार्टनरशिप ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ का ख्वाब है, पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए वी नीड पार्टनर्स, और आपको भी चाहिए कि आप दोबारा डोनर्स को अप्रोच करें, INGOs को अप्रोच करें। हम जो उनके लिए इन्वायरमेंट है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। This is last question, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब will be here for next half an hour and hour. I leave because मुझे जाना है, ये मॉडरेटर का काम है, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, मैं चलो प्रिवेल करें।